الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث پر آج 5واں درس ہے۔ جو آج والا درس ہے تو یہ اصل حدیث پاک کے مقصود سے متعلق ہے، کیونکہ اس حدیث پاک سے اصل مقصود یہ ہے کہ ہر شخص اپنی نیت کو درست کر لے۔ تصحیح نیت، درستگی نیت، یہ اصل اس حدیث پاک سے مقصود ہے۔ باقی جو الفاظ کے معنی اور ضمنی سوال و جواب اور پھر حنفیہ اور شافعیہ کی نیت کے مسئلے پر باہمی بحث اور اختلاف، اور اسی طرح ہجرت کی جو بحث ہے وہ ضمنی چیزیں ہیں، تو اصل مقصود وہ اصلاح نیت ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی محرک ضرور ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی ذی عقل انسان کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، فعل کرتا ہے، تو اس کام، اس فعل، اس عمل کے کرنے پر آمادہ کرنے والی، برانگیختہ کرنے والی اور اس پر ابھارنے والی کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی محرک پیچھے ضرور ہوتا ہے۔ نیت اسی محرک کے تابع ہوتی ہے۔ محرک بہت سارے ہیں۔ ہم ذرا اپنے ماحول میں ہونے والے کام اور ان کے محرکات کا کچھ جائزہ لیتے ہیں، پھر جو اصل محرک ایک مومن کے اعمال کا ہونا چاہیے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ عمومی طور پر اعمال کے محرکات ترغیب و ترہیب کے نتیجے میں، ترغیب و ترہیب کے نتیجے میں دل میں پیدا ہونے والی نفع کی امید اور نقصان کا خوف، یعنی جزا اور سزا، جزا کی اور اس عمل کے صلہ ملنے کی امید اور سزا کا خوف، اسی طرح محبت اور نفرت، اسی طرح طلب شہرت، شہوت یعنی خواہش، اور غیرت، خاندانی غیرت، تعصب، حسد، اس طرح جو انسان کے قلب میں اور باطن میں جو اوصاف پائے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی عمل کا محرک بنتے ہیں۔
اچھے اوصاف اچھے عمل کا محرک بنتے ہیں، برے اوصاف برے عمل کا محرک بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں سب لوگ تقریباً کام کرتے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر روزی کمانا، معیشت کے لیے، رزق اور روزی کے لیے، مال کمانے کے لیے ہر شخص کام کرتا ہے۔ اس میں کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو براہ راست حصول مال کے لیے کام کرتے ہیں، کچھ یہ ہیں کہ وہ مال کمانے کی حد کو پہنچنے کے لیے اس کے پہلے کے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ مثلاً آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء کو لیں کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، جو ہی شعور اس کو آتا ہے تو والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اپنی استطاعت کے مطابق بہترین اسکول میں داخل کروایا جائے۔ پھر اس کے جو سارے لوازمات ہیں کہ بچے کو وقت پہ تیار کرنا اور اس کو بیگ، کاپیاں، متعلقات مہیا کرنا، سواری کا انتظام کرنا، اسکول میں پہنچانا، داخلہ فیس، ماہانہ فیسیں، پھر ٹیوشن سینٹر کی فیس، پھر اسی طرح دیگر اس کے متعلقات، وہ والدین پورے شوق ذوق سے اور پوری توجہ سے وہ پورے کرتے ہیں، اور ایک کثیر مدت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب پوری دنیا میں دیکھیں یا کم سے کم آپ پاکستان کا جائزہ لیں تو ہر شہر میں ایسے تعلیمی اداروں کی تعداد کتنی ہے اور اس میں پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے، پھر آپ پورے پاکستان کا ایک اندازہ لے لیں۔ تو اب اتنی بڑی تعداد میں یہ چھوٹی عمر سے ایک مخصوص عمر تک یہ سب لوگ جو کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو محرک ہے نا پیچھے۔ محرک کیا ہے کہ اچھی ملازمت ملے گی اور اچھی تنخواہ ملے گی، اور اس تنخواہ سے ہماری فلاں فلاں سہولیات وہ وابستہ ہیں، وہ ہمیں میسر آئیں گی۔ اب وہ یہ کام کر رہے ہیں تو پیچھے نیت کیا ہے؟ نیت بھی یہی ہے نا، یعنی محرک پیچھے وہ مال و دولت کا حصول ہے تو اسی کی نیت ہوگی۔ اسی طرح جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے علاوہ بہت سارے دیگر لوگ ہیں جو ان مراحل سے گزر چکے ہیں، یا پھر وہ براہ راست وہ معیشت کے لیے مشغول ہو گئے۔ ان میں کچھ لوگ ہیں جو بیرون ملک جا کر کام کر رہے ہیں اور وہاں پہنچنے کے جو مراحل ہیں انہوں نے وہ طے کیے۔ کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، مزدور فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، سرکاری ملازمین اور جو پرائیویٹ ملازمین ہیں وہ اپنے اپنی جگہوں پر اپنے آفس میں وہ کام کر رہے ہیں، دکاندار، تاجر حضرات وہ اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، اس طرح یہ عمارتیں بنانے والے مزدور کام کر رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو کام کر رہے ہیں تو پیچھے محرک کیا ہے؟ اس کام پر آمادہ کرنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ مال و دولت کا حصول۔ تو نیت یہی ہے کہ اس کام سے ہمیں اتنا مال ملے گا اور اس سے ہم اپنا گھر بنائیں گے، اس سے ہمیں کھانا میسر آئے گا اور دیگر بہت ساری سہولیات ہمیں میسر آئیں گی۔ تو مجموعی طور پر پوری دنیا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں تو جس کا تعلق براہ راست معیشت کے ساتھ ہے یا کچھ مراحل طے کرنے کے بعد پھر معیشت کے ساتھ ان کے کام کا تعلق جڑتا ہے،
تو پوری دنیا میں یہ تقریباً سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو محرک یہ ہوتا ہے مال و دولت کا حصول۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حب مال وہ محرک ہے اس کام کا۔ یا ترغیب اور ترہیب، تو ترغیب یعنی رغبت دلانا، تو ان کو یہ انعام ملے گا، یہ صلہ ملے گا، یہ فائدہ ملے گا، تو یہ انعام کا جو لالچ ہے تو وہ انہیں اس کام پہ مجبور کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں تو ان میں ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے کام پر وقت پہ پہنچتی ہے اور اچھے طریقے سے وہ پورا کام کرتی ہے، جس کے وہ ماتحت ہیں اس کی وہ اطاعت کرتے ہیں۔ مشکل کام بھی کہا جائے تو وہ ان کو کرنا پڑتا ہے۔ جتنے بھی محکمے ہیں اس میں زیادہ جو ڈسپلن ہے اور وقت کی پابندی اور اطاعت کا جذبہ وہ فوج میں پایا جاتا ہے۔ اب فوجی حضرات کو دیکھ لیں کہ جو ان کے اوپر افیسر ہے ان کو وہ جو ڈیوٹی دے، جس وقت بلائے، جو کام کہے، اور ہنگامی حالات میں، مشکل حالات میں، خطرات کے اندر بھی جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ اب بعض کا تو جی نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا، نیند آ رہی ہے اور جی کرتا کہ میں سو لوں، جی چاہتا ہے کہ فلاں مہمان آیا اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کر لوں، جی چاہتا ہے کہ میں یہ موبائل میں یا میڈیا پر میں فلاں چیز دیکھ لوں، یا میں فلاں عزیز و اقارب کے ہاں فلاں فنکشن ہے وہاں جاؤں، یا گھر میں فلاں کام ہے وہاں میں وہ وقت دوں۔ تو یہ بہت ساری اس کی خواہشات یا اس کے وہ معاملات ہیں، لیکن وہ سب چھوڑ کے وہ اپنی ڈیوٹی پہ وقت پہ پہنچتا ہے، جو کام دیا جاتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ وہ طبیعت نہیں بھی چاہ رہی تو وہ پھر بھی کرتا ہے۔ تو اس کو خوف ہے، سزا کا خوف ہے، اور ملازمت سے فارغ کر دیے جانے کا خوف ہے۔ تو یہ ہے ترہیب، پہلے سے ہی وہ طے شدہ ہوتا ہے بھی اگر یہ سستی کریں گے، غفلت کریں گے، جو کام دیا گیا ہے وقت پہ نہیں کریں گے، ڈیوٹی پہ نہیں آئیں گے یا ناغہ کریں گے تو یہ سزا ہوگی اس کی۔ تو ایک ہے ترغیب، یعنی کسی کام کرنے پر انعام کا لالچ دینا۔ ایک ہے ترہیب کہ کوئی کام نہ کیا تو اس پر سزا کا خوف دلانا۔ تو اس بنا پر فوجی حضرات اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر بھی جتنے محکمہ جات ہیں، ہاں وہ سرکاری ہیں یا پرائیویٹ ہیں، تو وہاں جو بھی ملازمین کام کرتے ہیں تو اوپر والے افسر کی جس کے وہ ماتحت ہیں انہیں اطاعت کرنا پڑتی ہے۔ تو یہاں پر وہ ترہیب کے نتیجے کے اندر جو ان کو خوف ہوتا ہے کہ اگر اطاعت نہیں کریں گے تو فلاں نقصان ہوگا، تو اس بنا پر وہ کام کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں اگر یہ جی نہ چاہے۔ ترغیب اور ترہیب کے نتیجے میں جو انسان کے دل و دماغ میں ایک نفع کی امید پیدا ہوتی ہے یا نقصان کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ اسے کام پر مجبور کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو محرک ہوئے ان کے کام کے۔ اسی طرح محبت اور نفرت ان کو لے لیجئے۔ تو جس کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ کسی شخص سے محبت ہو جاتی ہے، کسی فرد سے محبت ہو جاتی ہے، کسی جانور سے محبت ہو جاتی ہے، کسی عمل سے اور کسی کھیل کود سے، کسی مشغلے سے محبت ہو جاتی ہے، تو اب وہ محبت اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کام کرے۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے بہت سارے آپ کو تاریخ میں ایسے افراد ملیں گے کہ جن کو کسی مرد سے یا کسی عورت سے محبت ہو گئی، تو اب وہ محبت کی خاطر جو انہیں کرنا پڑتا تو جی نہ بھی چاہے تب بھی وہ کرتے تھے، بلکہ محبت میں تو خود بخود ہی وہ جی چاہتا ہے۔ تو بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کو مختلف قسم کے ایسے انہوں نے مشاغل اختیار کیے ہوئے ہیں کہ بظاہر ان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ جن کو پہاڑوں پہ چڑھنے کا شوق ہے، کوہ پیمائی جن کو کہتے ہیں، تو وہ پوری زندگی اس میں ہی لگا دیتے ہیں۔ کیا جی؟ اس سے ان کو ایک شوق ہے۔ بعض کو کرکٹ، فٹ بال، والی بال، باکسنگ اور یہ مختلف اس قسم کے کھیلوں کا شوق ہے تو بس پہ اس میں لگے رہتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یار یہ تو پاگل ہیں، ایسے ہی اپنی زندگی اس میں گزار رہے ہیں، لیکن ان کا ایک شوق ہوتا ہے۔ کسی کو جانور
پالنے کا شوق ہے، تو اب وہ صبح سویرے دیکھیں گے کہ کتا پکڑا ہوا ہے، کوئی نے کبوتر پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، کبوتروں کے پیچھے لگے ہیں، کوئی کسی کو مرغ پالنے کا شوق ہے، پرندے پالنے کا شوق ہے، بس پھر ان کی دیکھ بھال یا نہلانا دلانا، ان کو خوراک دینا، اسی میں لگے رہیں گے وہ۔ اسی طرح بچوں کو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ بچپن کی عمر ہے تو وہ لامحالہ جو ہے وہ کھیلتے ہیں، کھیل کا شوق ہے، وہ کھیل میں پورا پورا دن بھی کھیلتے رہیں تو ان کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ ویسے کوئی کام نہیں کریں گے، لیکن جیسے اس کام سے ان کو محبت ہے تو وہ ایسے کرتے چلے جائیں گے بڑے شوق سے۔ تو کھیل کود سے تو عام طور پہ ہر بندے کو جو ہے نا وہ تھکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل لگی سے آدمی کھیلتا ہے، احساس نہیں ہوتا اس کے تھکاوٹ کا۔ تو محبت جو ہے بھی ایک بہت بڑا یعنی محرک ہے اعمال کا۔ اسی طرح نفرت، تو کسی سے نفرت ہوگی، ٹھیک ہے، دشمنی ہو گئی، تو اب بہت سارے دنیا کے اندر جو قتل ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، اور ان میں کسی کا عضو تلف ہو جاتا ہے، کسی کو شدید مار پڑتی ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، اور کسی عضو کا نقصان ہو گیا یا جان چلی گئی، تو یہ پیچھے جو نفرت اور دشمنی اور جو انتقامی جذبہ ہوتا ہے انتقام لینے کا، وہ اس عمل کا محرک ہوتا ہے، اس کو ابھارتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جب وہ اس کو سامنے والے کو مارتا ہے تو پھر اس کو سکون ملتا ہے، اس کی تسکین ہوتی ہے، وہ جو انتقامی جذبہ ہے اس کے بغیر اس کی تسکین نہیں ہوتی۔ تو یہ دنیا میں ایسا کہ کتنے کیس ہوتے ہیں، روزانہ لڑائیاں جھگڑے اور لوگ مارے جاتے ہیں، تو وہ ایک بڑی تعداد ہے نا اس کی، خاص طور پہ ایسے ممالک جہاں پر جو ملکی قوانین اور سزاؤں کے قوانین جو ہے نا وہ زیادہ سخت نہیں ہیں، اور وہاں پر رشوت بھی چلتی ہے، تعلقات بھی چلتے ہیں، تو وہاں بھی یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ترغیب و ترہیب اور محبت و نفرت یہ اعمال کے محرکات ہیں۔ اسی طرح جو شہرت ہے، تو بعضوں کو شہرت حاصل کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ وہ دینی عمل کرتے ہیں نا، تو ایک پروگرام ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس پروگرام کے لیے پہلے جناب پوسٹر، اور اب وہ ڈیجیٹل پوسٹر ہوتے ہیں جو موبائل کے ذریعے نا وہ آگے پھیلائے جاتے ہیں، تو بعضوں کو اپنی تصویر کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ایک تو جناب میری تصویر آنی چاہیے، پوسٹر پہ تصویر آئے، اور وہ بڑے بن سور کے جناب تصویر بنائیں گے، اور ان کی طرف سے باقاعدہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہماری تصویر آنی چاہیے۔ اسی طرح جب بعضوں کو ہوتا ہے کہ جب ہم اسٹیج پر آئیں تو ہمارا استقبال ہونا چاہیے، کم از کم کوئی ہار تو ہمیں ضرور ڈالا جائے، اور پھر یہ ہے کہ القاب سے ہمارا نام لیا جائے، ہمارا تعارف کروایا جائے، اور القاب بھی بڑھا چڑھا کر لگائے جائیں، تو اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس سے بعض پروگرام کرواتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈیکوریشن، نمود و نمائش، اور بڑا جناب لنگر کا اہتمام، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ کہیں گے واہ واہ بھی بڑا جناب خرچہ کیا ہے اور بڑا زبردست اہتمام کیا ہے۔ شادیوں میں بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ متمنی ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، تو اس سے پھر وہ ان کا عمل جو ہے جس کا تعلق وہ دین سے ہے یا عبادت سے ہے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ نیک عمل، لیکن وہ شہرت کی طلب ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک بھی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یعنی سیاہ ستہ کی 6 کتب کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ الرجل یقاتل لیذکر، ایک آدمی قتال یعنی جہاد کرتا ہے لیذکر، تاکہ لوگوں میں اس کا ذکر ہو، اس کا چرچا، اس کی شہرت ہو، اس کی بہادری کے چرچے ہوں۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص ہے تو یقاتل، وہ بھی قتال کرتا ہے، وہ اس لیے قتال کرتا ہے، اس لیے جہاد کرتا ہے کہ لیرا مکانہ، کہ نیک لوگوں میں اس کا مقام و مرتبہ پہچانا جائے، اور پتہ چلے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا شخص ہے، بڑا مرتبے والا شخص ہے۔ اسی طرح
ایک اور شخص ہے تو وہ جہاد کرتا ہے لیغنما، یقاتل لیغنما، تو وہ غنیمت حاصل کرے، مال غنیمت حاصل کرے۔ تو ایک شخص چرچا اور شہرت پانے کے لیے جہاد کرتا ہے، ایک مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، اور ایک اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اس کی خاندانی عزت بلند ہو، اس کا مقام و مرتبہ پہچانا جائے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے ان میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ ہے جو یقاتل، جہاد کرتا ہے لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اعلاء کلمۃ اللہ اور غلبہ دین، جس کی یہ نیت ہے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو طلب شہرت ہے وہ بھی عمل کا محرک ہوتا ہے، اور میرا مقام و مرتبہ پہچانا جائے، یہ چیز بھی عمل کا محرک ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو اپنے دینی حلقوں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اس چیز کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ تصاویر بنوانے کا، اب موبائل آ گیا ہے تو اب وہ ایک درس قرآن کا پروگرام ہے، اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنیں اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن اس میں لوگ جناب وہ تصویریں بنا رہے ہیں، ان کی ساری توجہ وہ موبائل کی طرف ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ گئے ہیں، وہاں طواف کر رہے ہیں تو وہ دوسرے کو موبائل پکڑا دیں گے، تو میری تصویر لینا، میں تیری تصویر لوں گا۔ بس وہ ایک مقام ہے کہ جہاں پر زندگی میں ہو سکتا ہے یہ ایک ہی بار ان کو یہ نصیب ہوا ہو، یہ زیارت اور یہ عبادت کا موقع ایک ہی بار ملا ہو، لیکن اس میں بھی وہ ان کی توجہ موبائل کی طرف ہے۔ جو طواف کرنے والا ہے ادھر بھی توجہ ہے کہ اس نے اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ اس کی تصویر بالکل ٹھیک ٹھاک آنی چاہیے، اور جو بنانے والا ہے وہ بھی اس میں لگا ہے۔ مسجد نبوی میں چلے گئے ہیں، وہاں بھی وہ تصویریں بنانے کا شوق ہے۔ اس طرح مختلف فنکشنوں میں، مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں گے لوگ وہ سیلفیاں بنا رہے ہیں، اور سیلفیاں بناتے بناتے خطرناک جگہوں سے گر کے مر جاتے ہیں۔ کوئی جانور جو ہے وہ اس کی یعنی ان کو ایذا پہنچا دیتا ہے۔ تو پھر جو وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اور پھر جو نیک عمل ہے وہ اس کا جو مقصود روح ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک شہرت کی جو طلب ہے، اور لوگوں کے اندر یہ نہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، میرا ایک نام ہو، یہ عمل کا محرک ہے، یہ سیلفیاں بنانے کا جو محرک ہے۔ اب دیکھیں گے یہ جو پروگراموں میں نمود و نمائش ہوتی ہے، بڑا چڑھا کے جناب وہ بتایا جاتا ہے لوگوں کو جو حقیقت کے خلاف ہوتا ہے، تو یہ شہرت کی جو طلب ہے وہ پیچھے محرک ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے غیرت، تو خاندانی غیرت ہو گئی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ غیرت کی بنیاد پر ناجائز قتل کر دیتے ہیں۔ تو کچھ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ شریعت قتل کا حکم دے، تو شبے میں قتل کر دیتے ہیں، یہ ایک ان کی وہ اس کو غیرت کا نام دیتے ہیں۔ اور اسی طرح تعصب ہے کہ کسی کے بارے میں آپ کے ذہن میں تعصب ہے تو آپ مسلکی تعصب بھی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ جو شافعی ہے تو وہ حنفی کے اوپر خام خواہ وہ اعتراضات کرے گا کہ اسی عمل پر وہ اعتراضات شافعی پہ نہیں کرتا۔ اپنوں کی رعایت کرنا اور دوسرے یعنی اپنے کے بارے میں وہ نرم ہو جانا، دوسرے کے بارے میں سخت ہو جانا، شدت اختیار کرنا۔ اسی طرح جو حسد ہے، حسد بھی عمل کا محرک ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ اختیار کیا جس کا قرآن میں ذکر ہے، تو وہ کون سی چیز تھی جنہوں نے اپنے ان بھائیوں کو، اپنے سب سے چھوٹے بھائی جو بڑے اچھے تھے، نیک تھے، خوبرو تھے، تو وہ تو ایسے تھے کہ ان سے ان کو محبت ہونی چاہیے، اس کا دفاع کرتے اس کے لیے سارے مل کے، تو اب وہ مخالف ہو گئے۔
اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، تو یوسف کو قتل کر دو یا تو دور دراز کی زمین میں پھینک آؤ، پھر یہ ہوگا کہ ابا جان کا جو چہرہ ہے وہ خالی ہو جائے گا تمہارے لیے، پھر ساری توجہ تمہاری طرف ہی ہو جائے گی۔ تو جو ان کو مقام مرتبہ یوسف کو حاصل تھا، والد صاحب ان کو ترجیح دیتے تھے، اب وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا، تو وہ نعمت دوسرے سے زائل ہو کر آپ کو مل جائے، یہی حسد ہے نا۔ تو اسی طرح جو یہودی تھے تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو نہ ماننے کی جو وجہ تھی وہ کیا تھی؟ حسد ہی تھا نا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، تو کثیر اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اے مسلمانوں تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف واپس لوٹا دیں اپنے دلوں کے اندر موجود حسد کی وجہ سے۔ تو ان کے دلوں میں حسد تھا کہ یہ جو نعمت تھی نبوت والی یہ بنی اسماعیل کی طرف اب چلی گئی ہے، اور یہ بنی اسرائیل سے چھن گئی ہے، یعنی وہ محروم کر دیے گئے اس نعمت سے، تو حسد کی بنا پہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو کسی کے بارے میں جو حسد ہوتا ہے تو وہ اس کے پھر خلاف کاروائیاں اور عمل کرنے پر اس کو ابھارتا ہے، وہ محرک ہوتا ہے پیچھے۔ شیطان ہے، اور شیطان جو ہے وہ اس نے اللہ کے حکم ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے فرمایا ابھی کیا بات ہے، جب میں نے تجھے حکم دے دیا پھر تو نے کیوں نہیں مانا، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو میں تو ایسے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں بہتر ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ تو اب دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے کو بہتر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ تکبر۔ واستکبر ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر میں مبتلا ہوا اور وہ کافر ہو گیا۔ تو کفر کی وجہ کیا بنی؟ تکبر۔ اسی طرح یعنی بہت سارے جو کفار ہیں نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو واستکبروا یا واستکبر، تکبر۔ جو فرعون کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہیں قبول کیا، تو کیا تھا؟ تکبر۔ اس طرح جو بڑے بڑے خدائی کے دعوے دار گزرے ہیں، بادشاہ جیسے نمرود تھا اور دیگر اس طرح کے تھے، تو تکبر ہی تھا۔ پھر جو دولت ہوتی ہے تو دولت قرآن کہتا ہے لو باسط اللہ رزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر اللہ اپنے بندوں کا رزق کشادہ کر دیتا ہے تو کیا کرتے؟ وہ زمین میں بغاوت کرتے۔ تو بغاوت کا پیچھے محرک کیا ہے؟ مال کی کشادگی، یعنی مالدار ہونا۔ مال زیادہ آتا ہے تو بندہ سرکش ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، مغرور اور گمنڈ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے فما اختلفوا من بعد، انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر علم کے آ جانے کے بعد، باغیم بینہم، یعنی انہیں علم آ گیا تھا اور بات کھل گئی تھی، سب کچھ واضح ہو گیا تھا، علم آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا باہمی، باغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ قرآن میں کئی جگہ پر یہ الفاظ آئے ہیں باغیم بینہم۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں مختلف لوگوں کے اعمال کے مختلف محرکات بیان کیے گئے ہیں کہ جیسا تکبر ہے، حسد ہے، اسی طرح یہ بغاوت ہے اور یہ باہمی ضد ہے، یہ اعمال کا مختلف قسم کے اعمال کا محرک ہوتا ہے۔ نصیحت قبول نہ کرنا، نصیحت کو نہ ماننا کیا محرک ہوتا ہے؟ دل کی سختی، دل سخت ہوتا ہے، وہ محرک بن جاتا ہے، اس کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ مختلف اعمال کے مختلف محرکات ہوتے ہیں۔ تو جو باطنی خرابیاں ہیں، حسد، کینہ اور تکبر، حب مال، حب جاہ یعنی اقتدار کی محبت،
اور اقتدار کی خاطر کتنا قتل ہوا، تو تاریخ میں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو شاید اتنا قتل کسی اور چیز کی خاطر نہیں ہوا جتنا قتل اقتدار کی خاطر کیا گیا، کہ بادشاہ نے اپنی بادشاہت کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے مخالفین کو اور جن سے اسے کچھ بھی خطرہ تھوڑا سا لاحق ہوا ان کو قتل کروا دیا۔ تو یہ مختلف قسم کے محرکات وہ اعمال کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو عمل سے پہلے نیت ہوتی ہے اور نیت سے پیچھے محرک ہوتا ہے عمل کا۔ تو جو نیت ہے، عمل نیت کے تابع ہے اور نیت وہ باطنی محرک کے تابع ہے۔ تو جیسا وہ محرک ہوگا ویسی نیت ہوگی، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا، اور ویسا اس عمل پر جو ہے نا وہ اس کا جو صلہ ہے وہ مرتب ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر تزکیہ نفس پر زور دیا گیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس لیے ہوئی کہ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور تزکیہ نفس کریں۔ تو زمانہ اسلام سے قبل مکہ اور آس پاس کے وہ لوگ جن کا عمل قتل و غارت، زنا کاری، شراب نوشی، بعض کا عمل بچیوں کو زندہ دفن کر دینا اور اس طرح کے دیگر کئی کے اعمال تھے، تو ان کے ذہن میں جو عقیدہ، جو سوچ، جو فکر، جو نظریہ تھا تو اس کے تابع ہو کر وہ عمل کرتے تھے۔ تو جب زمانہ اسلام آیا تو ذہن سے وہ پہلے والا عقیدہ جاتا رہا، یعنی عقیدہ کفر جاتا رہا، اس کی جگہ پر عقیدہ اسلام آ گیا۔ اب سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی، نظریہ بدل گیا، تو اب اس کے نتیجے میں اعمال بھی بدل گئے۔ منافق ہے نا، تو اب منافق کے اعمال قرآن و سنت میں بیان کیے گئے۔ تو وہ منافق کیا ہے، وہ اندر سے وہ کافر ہے، وہ اسلام کو نہیں چاہتا، لیکن اوپر سے وہ اپنے آپ کو صاحب اسلام باور کرانا چاہتا ہے، اس سے مفادات وابستہ ہیں۔ تو اب اس کا جو پیچھے محرک ہوتا ہے وہ نفاق، تو وہ جن اعمال کا محرک نفاق ہوتا ہے اس اعمال سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ منافق ہے، ان اعمال سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ منافق ہے، کیونکہ وہ اندر سے تو چاہ نہیں رہا ہوتا، تو اس لیے وہ عبادت یا اطاعت اور فرمانبرداری وہ دل سے نہیں کرتا، وہ صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے نا، ریاکاری۔ تو پھر وہ کسی نہ کسی موقع پہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ صرف ریاکاری کر رہا ہے، یہ دل سے یہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تو قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس احادیث میں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، یا بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور چوتھی یہ بھی ہے کہ جب جھگڑا کرے تو گالی بکتا ہے۔ اس طرح بہت ساری نماز کے حوالے سے اس کی ہے کہ وہ سستی اور کوتاہی کرتا ہے اور اس کو تاخیر سے پڑھتا ہے۔ تو اگر دل میں نفاق ہے تو اس نیت بھی اس جیسی ہوگی اور اعمال بھی اس جیسے اس سے صادر ہوں گے۔ پکا کافر ہے تو نیت اس کفر کے تابع ہے تو اس کے مطابق یہ اعمال صادر ہوں گے۔ تو یہ جو قلب کے اندر عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر اور جو جذبہ اور جو خواہش موجود ہوتی ہے تو وہ نیت اس کے تابع ہوتی ہے، اور پھر عمل جو ہے وہ نیت کے تابع ہوتا ہے۔ تو اب نیت کی جو تصحیح ہے وہ کیسے ہوگی؟ نیت کی تصحیح کیسے کریں گے کہ نیت جس کے تابع ہے پہلے اس کو ٹھیک کر لیں۔ مثلاً جو پیچھے بری نیت کا محرک ہے وہ تو ہے حسد، اب وہ حسد اندر موجود ہے، تو اب نیت کی تصحیح کیسے ہوگی؟ پہلے آپ حسد کو نکالیں، ریموو کریں اس کو، تو
جب تک وہ موجود ہے پھر نیت کی تصحیح مشکل ہے۔ علی ھذا القیاس جتنے بھی یہ باطنی برے اوصاف ہیں، جب تک ان سے آپ اپنے قلب کو پاکیزہ نہیں کرتے اور آپ تزکیہ نفس نہیں کرتے کہ وہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جو صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے، تو وہ حدیث کا آخری حصہ فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ، یقیناً بلا شبہ بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، تو جب وہ گوشت کا لوتھڑا درست ہو تو سارا جسد اور بدن درست ہوتا ہے، اذا فسد فسد الجسد کلہ، اور جب وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو تو سارا بدن اور جسم خراب ہوتا ہے۔ الا ان ہی القلب، اور یاد رکھو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا حقیقت میں دل ہے۔ تو اب دل صالح ہے تو بدن بھی صالح ہے، دل فاسد ہے تو بدن بھی فاسد ہے۔ تو درست ہونا اور فاسد ہونا یہ قلب کو کہا گیا۔ تو اب قلب کی یہاں جو اس کی فزیکل اور اس کی جو جسمانی ساخت ہے اس حوالے سے یہ نہیں فرمایا گیا، اگرچہ صحت کا تعلق اس کے ساتھ ہے، لیکن بعض کا وہ قلب درست ہے اور باقی کسی اور عضو میں کوئی خرابی ہوتی ہے، جیسے آدمی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اگرچہ اس کا اثر دل پہ بھی پڑتا ہے۔ تو دل ٹھیک ہے تو بدن سارا ٹھیک ہے، یعنی دل میں اصل میں یہاں پر جو محل ہے نا وہ دل ہے، تو یہاں پر محل کو بول کے حال مراد لیا گیا، یعنی دل کے اندر موجود نیت ٹھیک ہے، اور نیت کب ٹھیک ہوگی؟ جو نیت کا پیچھے محرک ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی دل میں عقیدہ ٹھیک ہے، سوچ نظر اور فکر وہ ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجے میں کیونکہ وہ محرک جب ٹھیک ہے تو اس کا وہ محرک ہے نیت کے لیے، تو نیت بھی ٹھیک ہوگی، اور نیت پھر جس عمل کی محرک ہوگی وہ عمل بھی ٹھیک ہوگا۔ اور اگر دل خراب ہے یعنی دل میں موجود عقیدہ خراب ہے، نظریہ سوچ فکر خراب ہے، تو پھر وہ چونکہ محرک خراب ہے تو اس کے نتیجے میں جو نیت ہے پیدا ہونی ہے وہ نیت بھی خراب ہوگی، اور نیت پھر جس عمل کا محرک ہوگی وہ عمل بھی خراب ہوگا۔ تو اب قلب کے اندر جو موجود ہے نیت کا محرک وہ اگر درست ہے تو نیت بھی درست ہے، اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نیت کا پیچھے محرک جو دل میں موجود ہے وہ خراب ہے تو نیت بھی خراب ہے اور سارے اعمال بھی خراب ہوں گے۔ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کا عمل تو اچھا کر رہا ہے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اب وہ عمل تو اچھا ہے، نیت پیچھے ریاکاری کی بھی ہو سکتی ہے، شہرت کی طلب بھی ہو سکتی ہے، دیگر نیتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو عمل تو اچھا ہے ٹھیک ہے، لیکن پیچھے نیت خراب ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں جی یہ ہے وہ عمل تب ٹھیک ہوگا جب نیت ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہے تو عمل ٹھیک ہے، ورنہ نیت خراب ہے تو عمل بھی خراب ہے، تو یہاں ایسا کیوں ہے؟ تو اصل میں یہاں بظاہری طور پہ آپ کی نظر میں وہ عمل ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ عمل خراب ہے۔ جو حدیث پاک ہے مسند احمد کی اور صحیح روایت ہے، یہ سند اس کی ٹھیک ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کے طور پہ نماز پڑھی اس نے شرک کیا، من صام یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کے طور پہ روزہ رکھا اس نے شرک کیا، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کے طور پہ صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ تو ریاکاری کو شرک قرار دیا گیا ہے، یہ شرک خفی اور شرک اصغر ہے۔ ابو سعید خدری کی روایت ابن ماجہ میں اس کی سند بھی ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہم مسیح دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے تو فرمایا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس کا مجھے تم پر مسیح دجال کے بارے میں بھی زیادہ خوف اور خطرہ ہے۔
یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں وہ کون سی چیز ہے جس کا مسیح دجال کے بارے میں بھی آپ ہم پر زیادہ خوف رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے فلاں شخص دیکھ رہا ہے یا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے۔ اب لوگوں کی خاطر نماز کو لمبا کیا، جو اب نماز کے لمبے ہونے کا یا طویل ہونے کا جو محرک ہے وہ پیچھے وہ یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا جانیں گے، اب وہ اللہ کی رضا محرک نہیں رہا۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باطنی شرک سے بچو۔ جب عرض کیا گیا وہ باطنی شرک کیا ہے، فرمایا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب وہ نماز کو خوبصورت بناتا ہے، اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ خوبصورتی سے نماز پڑھتا ہے۔ اب وہ جو زائد خوبصورتی آئی ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آئی ہے، اس کا محرک وہ پیچھے ریاکاری ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، محمود بن لبید سے مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے نا وہ شرک اصغر ہے۔ یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ تو ریاکاری یہ شرک باطنی، شرک خفی اور شرک اصغر ہے۔ تو اب بتائیں کہ جو عمل شرک ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ تو جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، اس کا آخرت پر یقین ہے، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ اور لازمی بات ہے کہ جس کو یقین ہے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں تو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں ان اعمال پر جواب دہی ہے، جواب طلبی ہے، جزا سزا ہے، اور اس پہ انعام بھی ہے اور اس پہ مواخذہ بھی ہے، اس پہ جو ہے وہ جنت بھی مل سکتی ہے اور جہنم بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جب چیز جتنی راسخ ہوگی اور جتنی یہ چیز اس کے ذہن کے اندر نمایاں اور واضح ہوگی اور مستحضر ہوگی، اتنا ہی اس کے عمل کے اندر اخلاص زیادہ آئے گا۔ تو جو ریاکاری آتی ہے تو وہ اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اس پہ عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، تو ادھر توجہ ہی نہیں ہوتی یا پھر عقیدہ ہی کمزور ہوتا ہے، بھئی دیکھا جائے گا کوئی نہیں، تو وہاں بس یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں سوچ کے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر وہ جو ان کا نظریہ ہے اس پر پھر وہ یہ ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ تو جس کا اپنے رب سے ملاقات پر یقین ہے اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وہ عمل نہ تو ریاکاری کے لیے ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، اپنی شجاعت دکھانے کے لیے نہ ہو، اور جتنے بھی دنیاوی محرکات ہو سکتے ہیں، حب مال، حب جاہ یعنی حب اقتدار، اور اپنی جو خواہشات ہیں یا مفادات ہیں یا اغراض ہیں، کوئی چیز بھی اس کا محرک نہ ہو۔ اس کا محرک کیا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کی رضا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے اہل ایمان کو خاص طور پہ تنبیہات فرمائی ہیں کہ ان کا عمل کا جو محرک ہے وہ خاص کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو یہ چونکہ آپ کا یہ وہ پیریڈ مکمل ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں میں مزید اس پر گفتگو کروں گا کہ اعمال کے محرکات تو بہت سارے ہیں اور ہر عمل کا کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، لیکن جو ایک سچا مسلمان ہے اس کے عمل کا محرک فقط اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور اسی کی قرآن و سنت میں بھرپور ترغیب دی گئی ہے۔ اور یہ حدیث بھی اسی حوالے سے یہاں آئی ہے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو آپ کا عمل ٹھیک ہوگا اور اس پہ آپ کو ثواب ملے گا۔ آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، تو جیسی نیت کی ہے ویسا اس کو اس پہ صلہ مل جائے گا۔ تو اس کی نیت اچھی تھی تو اس پہ اس کو ثواب مل جائے گا، ریاکاری کی نیت تھی تو اس پہ سزا بھی ہے، کیونکہ عالم کاری جو ہے اور سخی اور شہید
ان کو بھی اونڈے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو علم دین پڑھنا پڑھانا اور اللہ کی راہ میں سخاوت کرنا اور اللہ کی راہ میں شہادت پانا، یہ تو بڑے بڑے نیک عمل ہیں، لیکن یہ عمل کس کا سبب بنیں گے؟ جہنم میں جانے کا۔ لیکن یہی عمل اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو جنت میں جانے کا ہی نہیں بلکہ جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بنیں گے۔ تو یہ حدیث اس لیے آئی ہے کہ اپنی نیت کو ٹھیک کیا جائے، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، آدمی کو وہی کچھ ملنا ہے آخرت میں جس کی اس نے نیت کی تھی۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو نیت کے اعتبار سے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی شمار ہوگی اجر و ثواب کے لحاظ سے، اللہ کی بارگاہ میں صلہ کے اعتبار سے۔ اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے تاکہ وہ پالے، یا کسی عورت کی طرف ہے تاکہ اسے شادی اور نکاح کر لے، تو پھر اس کی ہجرت اس دنیا کے لیے اور عورت کے لیے ہی شمار ہوگی، اور اس پر اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ہجرت اللہ کے لیے نہیں ہوئی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اس حال میں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی اس کے عمل کا محرک ہے، تو ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو راستے میں موت آ گئی اور وہ اس ہجرت کی تکمیل نہیں کر سکا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، پس اس کا اجر ثواب صلہ اللہ کے ذمہ کرم پر ثابت ہو گیا۔ تو اگر نیت اس کی ٹھیک ہے تو اللہ رب العالمین عمل میں پیش آنے والی رکاوٹ کی وجہ سے اگر عمل کی تکمیل نہ ہو سکے تب بھی وہ ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو اس کا اصل مقصود کیا ہے؟ وہ اصلاح نیت ہے۔ یہ اس حدیث کی اصل مقصود سے متعلقہ بحث تھی، اور انشاءاللہ ایک اور گفتگو ہم اس پر مزید اس حوالے سے کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔